اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد احسن بھٹو صاحب، محتمم جامعۃ العلوم الاسلامیہ منصورہ حالہ، اور اسٹیج پر موجود جملہ معززین، حاضرین مجلس اور آج کی اس تقریب کے اصل تاجدار میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت تقریب میں شرکت ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق قرآن و سنت سے بنایا ہے۔ قرآن و سنت سے محبت کرنے والے، اس کے پیغام کو پڑھنے پڑھانے والے، سننے سنانے والے اور دور تک اس کے نظام کی بات کرنے والے۔ الحمدللہ آج یہ تقریب اس اعتبار سے بھی خاص اعزاز اور مقام رکھتی ہے کہ ہمارے وہ بھائی، وہ عزیز جن بچوں نے اپنے سینوں کو قرآن سے منور کیا ہے، اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو علم دین کے لیے وقف کیا اور اپنی زندگی کو علم نبوت سے میراث، علم نبوت سے مزین کیا ہے۔ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ بابرکت مجلس ہے کہ جس میں علم نبوت کی میراث ایک نسل سے دوسرے نسل کے ہاتھوں منتقل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفلوں کے متعلق جو خوشخبریاں بیان فرمائی ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کے متعلق اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے یہ بھائی جنہوں نے علم نبوت کو حاصل کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے، میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کے حق میں وہ تمام فضل قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام ذمہ داریاں اور تقاضے جو اس علم نبوت کی میراث پر عائد ہوتے ہیں، وہ ذمہ داریاں اور تقاضے اور فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دست و بازو بنائے۔ الحمدللہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ منصورہ ایک تاریخی ادارہ ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، شفیع محمد نظامانی مرحوم رحم اللہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، حضرت مولانا جان محمد بھٹو صاحب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، مولانا غلام سرور بھٹو صاحب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ہم سب کے شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا آغا محمد صاحب۔ اس جامعہ کے اندر 11 سال کا عرصہ الحمدللہ مجھے علم نبوت کو حاصل کرنے اور ان اساتذہ کرام سے دست شفقت رکھتے ہوئے ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ایک امتیاز ہے، پاکستان کی ایک شان ہے۔ اللہ رب العالمین اس گلشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج اس تاریخی لمحے پر، خاص موقع پر چند باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آج پورے پاکستان میں ہزاروں مدارس قائم ہیں جن میں لاکھوں طلبہ ہیں جو قرآن و سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اس وعدے کا انتظام ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آج الحمدللہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے کے اندر یہ مدارس موجود ہیں جو قرآن و سنت کے نظام کو عام کر رہے ہیں۔ یہ رجوع اللہ کی تحریک ہے، دعوت اللہ کی تحریک ہے، رجوع القرآن کی تحریک ہے جو الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مدارس آخر کر کیا رہے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، معاشرے کی کون سی ضرورت ہے جو یہ مدارس پوری کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدارس دینیہ الحمدللہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے، پھیلانے، اشاعت اسلام اور اشاعت توحید ان کے مراکز ہیں، اور ان کے ذریعے سے ایسے مبلغین تیار ہو رہے ہیں، ایسے داعی دین تیار ہو رہے ہیں کہ جو امامت اور خطابت کے فرائض ادا کرتے ہیں، جو مفتی بنتے ہیں، جو معاشرے کو قرآن و سنت سے قریب کرتے ہیں، معاشرے کو قرآن و سنت سے جوڑتے ہیں، اور آج الہامی تعلیمات سے اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی طرح اسلامی تہذیب اور ثقافت پر
جب بھی اسلامی عقیدے پر اندر اور باہر سے دشمن حملہ آور ہوتا ہے، یہ مدارس اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے ہمارے تعلق ہے، اس سے ہم وابستہ ہیں، اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ در حقیقت اس معاشرے کا کردار ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر مدارس قائم ہیں اور بغیر حکومت کی سرپرستی کے چل رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں اس بات کی علامت ہے کہ دار الصفا، دار ارقم سے چلا ہوا یہ سلسلہ یہ مسلمانوں کی معاشرت کا حصہ بن چکا ہے۔ آج الحمدللہ یہ معاشرے کا اعتماد ہے، یہ معاشرے کا عقیدت ہے، یہ معاشرے کا علماء کرام کے ساتھ، مدارس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جس کا یہ مظہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ مدارس الحمدللہ چل رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، علماء کرام کی مجلس سے میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج دو تقاضے ایسے ہیں، دو امیدیں ایسی ہیں جو آپ سے وابستہ کی جا رہی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک، اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے نظام سے مزین کیا جاتا، قرآن و سنت کا نظام اس کے اندر عام کیا جاتا۔ لیکن افسوس ہمارے حکمرانوں نے، ظالم جابر حکمرانوں نے پاکستان کو اس کی منزل سے دور کیا ہے، پاکستان کو نظریہ پاکستان سے دور کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا نظام تعلیم ایسا ہوتا جو ہماری معاشرت کو، سیاست کو، ہمارے تمدن کو، تہذیب کو، پورے نظام کو اسلام کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں رنگ دینے والا ہوتا۔ لیکن یہ ذمہ داری، یہ ہمارے پاکستان کا تعلیمی نظام اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا۔ آپ جہاں دوسری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ قیام پاکستان کے بعد نفاذ اسلام کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے ایسے اہل افراد تیار کیے جائیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں، عصر حاضر کو جانتے ہوں، عصر حاضر کے مسائل کو سمجھتے ہوں اور اس معاشرے کی رہنمائی کرنے کا فریضہ ادا کر سکتے ہو۔ اور پھر اسی طرح میرے بھائیوں، دوسری توقع آج یہ ہے کہ آج یونانی فلسفے کی طرح ایک ایسی تہذیب ہم پر حملہ آور ہوئی ہے جسے مغربی تہذیب کہتے ہیں، جو یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ اب انسان اتنا بالغ اور باشعور ہو گیا ہے جسے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، کسی الہامی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے باشعور ہو گئے ہیں، ہم اپنے مسائل کو خود چلا سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ یہ انسانیت سے انسان کی شناخت چھیننا چاہتی ہے، اپنے رب سے اس کا تعلق کمزور کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اس مغربی تہذیب کے فلسفے کو سمجھنا، اس کے لیے اس زبان کو سیکھنا اور اس کے لیے معاشرتی اسلوب بیان کو سیکھنا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اس سب کو سیکھا جائے اور اس کے ذریعے سے ان تمام شکوک اور شبہات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجھے امید ہے یہ علماء کرام تیار ہو رہے ہیں، یہ اس ادارے کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی اور جملہ المعاونین کے لیے اور خود ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ 5 ذمہ داریاں، 3 کردار اور دو امیدیں اور توقعات کی صورت کے اندر آپ کے ذمہ کرتا ہوں۔ امید ہے آپ اس کو بخوبی سر انجام دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک حدیث برسر عام بار بار پڑھتے ہیں، اپنا اعزاز بیان کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ وراثت کس چیز کی ہے، یہ جانشینی کس چیز کی ہے؟ انبیاء کرام کون سا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ وہ دعوت اللہ کا فریضہ ہے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کا فریضہ ہے۔ اور ربیع بن عامر کا وہ پیغام ہے جو رستم کے دربار میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کی تنگیوں سے آخرت کی وسعتوں کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کے ظلم اور جبر سے اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے آپ داعی اسلام ہے، آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، قرآن اور سنت سے جوڑنا ہے۔ اس کردار کے لیے آپ
اپنی زندگی کا بنیادی مشن وہ انبیاء کرام کی جانشینی کا بنیادی مشن وہ دعوت اللہ کو بنائیں گے۔ جب یہ کام کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو سیرت ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ آپ کوہ صفا پر چڑھیں گے، لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانے سے پہلے لوگوں سے پوچھیں گے میرا کردار کیسا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اگر کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، آپ پر حملہ آور ہونے کو تیار ہے، کیا کہتے ہو؟ کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کا کردار اجلا ہے، پاکیزہ ہے، آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ اس لیے اس دعوت کے لیے جب اس دعوت کا علم آپ تھامیں گے، آگے بڑھیں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو آپ کو اپنے کردار کو پیش کرنا ہوگا۔ لوگ آپ کی سیرت اور کردار کو دیکھیں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے اور علم و عمل کی یکسانیت کو دیکھیں گے۔ اور جب یہ راستہ آپ اختیار کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ پھولوں کا ہار آپ کے گلے میں ڈالیں گے، اس کے اندر مشکلات آتی ہیں، بدر و حنین سے گزرنا پڑتا ہے، وادی طائف کا سفر بھی ہے، اس کے اندر خندق کے میدان میں پتھر باندھ کر پیٹ پر دشمنوں کا اندر اور باہر کی سازشوں کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جذبات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس علم کو تھامنا ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ نے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ آپ اس ادارے کے داعی ہیں، آپ اس ادارے کے سفیر ہیں، علم نبوت کے سفیر ہیں، آپ اسلام کے سفیر ہیں۔ یہ 2025 جو ابھی ہمارے سامنے گزرا ہے، یہ تو ایک آئینہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے اس بات کے لیے کہ جب آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ نوجوان ہیں، بنگلہ دیش کے نوجوان بھی ہیں جو ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ جب آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ظالم اور جابر حکمران وہ ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں فلسطین اور غزہ کے مجاہدوں کو انہوں نے اپنی استقامت کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، دین مبین کے ساتھ سچی وابستگی کے ذریعے امریکہ، اسرائیل، ان کے تمام نظام کو، اس کے تمام گلی کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو پاکستان کی منزل سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عوام ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہی ہے، ظلم اور ناانصافی، رشوت، چوری، لوٹ بازار نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ آپ نے اللہ کے کنبے کی حفاظت کرنی ہے اور وہ لوگ جو اس اللہ کے کنبے کے لیے ظلم اور ستم کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے قہر ثابت ہونا ہے۔ آپ نے دعوت اللہ کے پیغام کو چار دانگ عالم میں عام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا یہ اعزاز ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ نے جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے آغوش میں تربیت پائی ہے۔ وہ جمعیت طلبہ عربیہ جو اسلامی نظام کی بات کرتی ہے، اقامت دین کی دعوت دیتی ہے، جو اسلامی نظام کے فلسفے کو چار دانگ عالم میں عام کرنے کی بات کرتی ہے، اتحاد امت کی بات کرتی ہے۔ اس لیے اس علم کی بنیاد پر اس علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی سیرت کا حصہ بنایا جائے، اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے معاشرے اور اس ریاستی اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے، ان تمام کی خیر خواہی کے لیے استعمال کیا جائے، انہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اور پھر اپنی ذات سے اس کا آغاز کیا جائے، اپنی ذات کے اصلاح کے ذریعے سے اس پیغام کو، اس نظام کو اپنی دعوت کا عملی مظہر بن کر کے دکھا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، تحریک اسلامی آپ کے منتظر ہے، آپ نے تحریک اسلامی کے ذریعے سے پاکستان کے نظام کو حقیقی معنوں کے اندر اسلامی پاکستان بنانے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اپنی بات کو اسی دعا پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صاحب علم کے لیے جو مقام اور فضل بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور وہ تمام ذمہ داریاں، تقاضے اور فرائض جو اس علم کی بنیاد پر عائد ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔